ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، اور نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا، اور جسے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی سوچ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جشن آزادی کی۔ آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم چیپٹر ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آج 76واں انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، افسوس کی بات یہ ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے کن کن علماء اہل سنت نے اپنا قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ان کے جذبے کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان کی بہادری کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، مگر صد افسوس ہمارے علماء اہل سنت کا ذکر نہیں آتا۔ صرف مدارس تک ہی علماء اہل سنت کا ذکر محدود ہو جاتا ہے۔ کالجز، یونیورسٹیز میں مسلم حاکموں کا ذکر بالکل نہیں آتا، جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنے خون کو بہا دیا، جنہوں نے نہ صرف جنگ آزادی میں اپنا قائدانہ رول ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کا تحفہ بھی اس ملک کے لیے پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک اور وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح جب انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کی بات آئی تو مسلمانوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانیاں پیش کی 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریز جب پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو بربریت اور ظلم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہلے کون کرے، آگے کون بڑھے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش کا شکار تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک انگریزوں کے خلاف جہاد کی آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز کسی اور نے بلند نہیں کی بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا جہاد کا فتویٰ جاری کرنا تھا کہ ہندوستان بھر میں انگریزوں کے خلاف ایک بہت عظیم جنگ شروع ہو گئی۔ گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر شہر میں جنگ و قتال شروع ہو گیا۔ انگریز حکومت کی چولیں ہل گئیں، مگر آپ جانتے ہیں یہ انگریز بڑے مکار اور خبیث تھے۔ انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور بڑے بڑے لوگوں کو خرید کر، ڈرا دھمکا کر بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس تحریک کو کچل دیا۔ آزادی کی تحریک کو تو کچل دیا، مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے آزادی کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ جب سے ہی جنگ آزادی شروع ہو گئی تھی، اس کو بظاہر انگریزوں نے وقتی طور پر بند کر دیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد کسی طرح یہاں سے نکل کر علامہ فضل حق خیر آبادی اود پہنچے۔ جنوری 1859 میں آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا اور کالا پانی کی سزا علامہ فضل حق خیر آبادی کو ہوئی۔ آپ نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور عدالت میں کہا کہ جہاد کا فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جج کے سامنے کہا کہ یہ جہاد کا فتویٰ میں نے ہی دیا ہے، اور میں آج بھی اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد ان کو انگریزوں نے قید کر لیا۔ جب ان کا بیٹا عبدالحق خیر آبادی انہیں آزاد کرنے کے لیے 13 فروری
61 کو پہنچا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی کو جب پھانسی کے لیے لایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے چند اشعار کہہ لینے دیے جائیں۔ تو علامہ فضل خیر آبادی نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر یہ اشعار کہے تھے: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کرام کی بہت قربانیاں ہیں، ملک کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ جنگ آزادی میں ٹیپو سلطان کا بھی ایک اہم کردار، ایک اہم رول رہا ہے، جن سے انگریزوں کی روح فنا ہوتی تھی۔ وہ ٹیپو سلطان جن کا نام سن کر انگریز کانپتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہے، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کیں۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر بعض وزیر اور افسروں کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو سلطان معاہدے پر مجبور ہو گئے اور ٹیپو سلطان کو بطور تاوان، بطور جرمانہ 3 کروڑ روپے اور 2 شہزادوں کو انگریزوں کو دینا پڑا۔ دوستو، ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے مسلم لیڈرز ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہے، اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس زمین کو، ہندوستان کی زمین کو اپنا خون پلایا ہے۔ اور دوستو، آج لوگ ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں کہ ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم آتنکوادی ہیں، ہم اس ملک کے غدار ہیں۔ دوستو، ایسے لوگوں کے لیے میں وہی کہوں گا جو راحت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ میرے پرخوں نے سینچا ہے لہو کے قطرے قطرے سے، میرے پرخوں نے سینچا ہے لہو کے قطرے قطرے سے، بہت باٹا مگر اب بس خیرات تھوڑی ہے۔ ملتے رہتے ہیں سچے مسلمان دنیا میں، ملتے رہتے ہیں سچے مسلمان دنیا میں، ہر کوئی عبدالحمید اور کلام تھوڑی ہے۔ دوستو، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔